السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہمارے 20 سوالوں کے جواب میں سے ہمارے 17 سوال کے جواب ہم نے دے دیے تھے۔ آج ہمارا 18واں سوال وہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ آج کل تو مولانا عالم سب بول دیتے ہیں فوراً آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے، آپ کو کسی نے کچھ کر دیا ہے، کیونکہ یہ ہمارا کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، ہمارے گھر میں تکلیفیں آ رہی ہیں، کچھ نہ کچھ آئے دن کچھ نہ کچھ ہو جا رہا ہے، تو شاید کسی نے کچھ کر دیا ہے، یہ مولانا لوگ بولتے ہیں۔ اور ساتھ میں ہمارا خود کا بھی ایسا عقیدہ بن گیا ہے، ہم ہمارے عملوں پہ نظر نہیں کرتے کہ ہمارے عمل کیسے ہیں، ہم سے کیا گناہ ہو رہے ہیں، ہم سے کیا ایسی غلطی ہو رہی ہے، ہم اللہ کے کیا خلاف کیا کام کر رہے ہیں جس سے کہ ہمیں ساری تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ یہ چیزوں پہ ہم نہیں دھیان کرتے ہیں، ہم دھیان یہ کرتے ہیں کہ ہمیں تکلیف آنا شروع ہو گئی ہے تو کیوں آ رہی ہے؟ وہ اس لیے آ رہی ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا ہوگا، کسی نے ٹونا کر دیا ہوگا۔ اور سب سے بڑی شخصیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے سپریمو اس امت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادو کا اثر ہوا تو تم اور میں کیا چیز ہے نا، لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ تو سب سے پہلی دلیل ہماری سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 47 اور 48 ہم دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن اعلم ما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون من ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ جس گھر سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نیتوں سے ہم خوب واقف ہیں، آگاہ ہیں۔ جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں آپس میں تب بھی ہم جانتے ہیں۔ جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابع داری کرتے ہو، تم اس شخص کی پیروی کرتے ہو، اس شخص کے پیچھے چلتے ہو جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ بے شک ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو، کن کو؟ کافروں کو، مشرکوں کو، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، کہ ہم بالکل جانتے ہیں کہ یہ کس نیت سے آپ کو سنتے ہیں، کہ جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تب بھی، اور جب یہ اکیلے مشورہ کرتے ہیں تب بھی، اور جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ یہ کیوں کہ بولتے تھے وہ لوگ کافر مشرک مکہ کے؟ وہ اس لیے بولتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی ایک اللہ کی اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس دعوت سے روکنے کے لیے انہوں نے یہ جھوٹا الزام لگایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ارے تم ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایسے ایسے ہم سنتے ہیں، ہم ساری چیزیں جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 48 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ دیکھو تو صحیح آپ کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، بس یہ تو بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، اب تو یہ سیدھی راہ پا ہی نہیں سکتے، ان کے بس میں نہیں کہ یہ سیدھی راہ پہ آ سکے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ان لوگوں نے کہا کہ جادو کا اثر ہوا ہے، ایسے شخص کی پیروی کرتے جس کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا جواب بھی دیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھیو تو صحیح کہ یہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بالکل بھی راہ سے بھٹک چکے ہیں اور یہ سیدھی راہ پہ نہیں آ سکتے۔ تو اس سے ہی پتہ چلا جو کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا اثر ہوا ہے وہ ظالم اور گمراہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو کیسے ہم کو ہدایت ملے گی اور ہم کیسے سیدھے راستے پہ چل سکیں گے، ہے نا؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی سوچے سمجھیں، قرآن کو ہمیشہ ہمارا وہ بنائیں، گائیڈنس بنائیں اور ہمارا رہنما بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے۔ اور یہی چیز اب ہمارے کو دوسری دلیل بھی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، سیم چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمائی ہے۔ سورہ فرقان ہماری کون سی سورہ ہے؟ سورہ نمبر 25 ہے، اور اس کی شروعات کی آیتوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 8 اور 9 دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، او یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ سیم ورڈنگ ہے، سیم ٹیکسٹ ہے عربک کا بھی، رجلا مسحورا، ٹھیک ہے؟ کیا فرما رہے ہیں ادھر پہ؟ یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہوتا
خزانہ ہوتا کہ یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا. کیا بول رہے ہیں مشرک اور کافر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یا اس کے پاس کوئی خزانہ اترا رہا ہوتا آسمان سے یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے وہ کھایا کرتا. اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو، یعنی ایسے آدمی کے پیچھے چلتے ہو جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، جادو کا اثر ہو گیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً سیم ٹیکسٹ سیم بات اللہ تعالیٰ نے فوراً بتائیے. انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. خیال تو کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت یعنی آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں بیان کرتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں بیان کرتے ہیں، بس یہ خود ہی بھٹک گئے ہیں اور یہ کبھی بھی راہ نہیں پا سکیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی کہے گا کہ نبی کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے وہ ظالم اور گمراہ ہے اور وہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے. یہ بھی وہی آیت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات میں جب ایک اللہ کی دعوت دی اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو لوگوں نے مانا نہیں، اور جن لوگوں نے مانا ان کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی اس کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، ان کا کوئی باغ کیوں نہیں ہوتا، یا پھر یہ بڑے سردار ہوتے، بڑے بڑے سردار ہیں قریش میں یہاں وہاں سب جگہ مکہ میں، ان کے اوپر نہیں اترا کہ یہ وہ نبوت، اور ان کے اوپر اتری ایک عام آدمی کے اوپر. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جن کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ خیال تو کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے بارے میں کیسی کیسی مثال بیان کرتے ہیں. اب یہ راہ سے بھٹک چکے ہیں، یہ ظالم ہیں، گمراہ ہیں، کبھی سیدھے رستے پہ نہیں آ سکتے. تو اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. قرآن کے اندر جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر کتنی بڑی بات ہوگی کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی بول دے گا کہ بھائی یہ ظالم ہے، گمراہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے. اور ہمیں بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں کہ نبی کے اوپر جادو کا اثر ہوا، لیکن قرآن بول رہا ہے کہ نہیں ہوا ہے اور حدیث بول رہی ہے تو ہوا ہے. تو یہ جو حدیث ہے قرآن کے خلاف جا رہی ہے، اس لیے ہمیں اس قرآن کی آیت کو پکڑنا پڑے گا اور اس حدیث کو چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ سورہ فلق سورہ ناس، آپ کا سوال ہوگا کہ سورہ فلق سورہ ناس تو نازل ہوئی تھی جب نبی کے اوپر جادو کا اثر ہوا. تو آپ کو بتا دوں کہ بنی اسرائیل جو سورہ ہے وہ مکی ہے، ٹھیک ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کری تھی. اور سورہ فلق سورہ ناس یہ دعا ہے جو کہ مکہ میں ہی نازل ہوئی تھی. اور جب کہ جادو کہاں ہوا؟ جادو مدینہ میں ہوا. اور یہ آیتیں کب کی ہے؟ مکہ ہے نا، مکہ کی آیتیں ہیں. تو سورہ فلق سورہ ناس مدینہ میں نازل ہونی چاہیے تھی، مکہ میں کیوں نازل ہوئی؟ یہ ایک سوال ہے، آپ خود غور کریے، اس کے اوپر غور و فکر کریے. تو یہ جو سورہ فلق سورہ ناس جو اتری ہے وہ ایک دعا ہے. اگر آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، ترجمے سے آپ پڑھیے، میں یہاں نہیں بتاؤں گا آپ کو، تاکہ آپ بھی کچھ کریں، آپ بھی کچھ ہوم ورک کریں میری طرف سے کہ قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس مکی سورہ ہے، مدنی سورہ نہیں ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اسی وقت نازل ہو چکی تھی تاکہ ہم لوگوں کی پناہ میں آ سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بہترین فارمولہ دیا تھا کہ آپ مجھ سے دعا کریں کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، لوگوں سے، لوگوں کی جلن سے، لوگوں کی حسد سے، پھونکنے سے، دم کرنے سے. یہ سورہ آلریڈی نازل ہو چکی تھی مکہ میں، اور جادو کہاں ہوا تھا؟ مدینہ میں. تو اس کا مطلب یہ جھوٹ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا اثر ہوا تھا. امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی فیڈ بیک ہے تو آپ ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم ڈسکس کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم تیار ہیں اور ہم اصلاح کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، ریڈی ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.